دیکھیں اس میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا متبادل لوگوں کو دیا جائے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاہراہیں کشادہ ہونی چاہیے، بازار کشادہ ہونے چاہیے، لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم، ٹیکسلا کی شان، ٹیکسلا کی جان، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ آج ہمارے ٹیکسلا کے مہمان ہیں جی فرزند شہید حضرت مولانا اعظم طارق اور سابق MPA جناب مولانا ماوی اعظم صاحب، جو پنجاب کے معروف سیاستدان بھی ہیں اور ماشاءاللہ ایک مذہبی بہت بڑی جماعت کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں۔ تو تکمیل قرآن پاک کا یہاں پہ پروگرام تھا، تو مہمان خصوصی کی حیثیت سے آئے ہیں، ان سے ذرا بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، رمضان کی برکتیں اور رمضان کی رحمتیں، یہ تو بات چیت آپ روز کرتے ہی رہتے ہیں اور آج بھی کر کے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ چونکہ آپ کا ملکی سیاست میں بڑا اہم کردار رہا ہے اور اب بھی ہے، آپ ماشاءاللہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، تو پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ جو موجودہ صورتحال میں دینی حلقہ ہو گیا، جس طرح مولانا حامد الحق صاحب کی شہادت اور یہ لال مسجد والے پھر سے معاملات، کیا یہ دینی حلقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں جب اس طرح کے مسائل جنم لیتے ہیں، اس میں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ بنیادی طور پر یہ ذمہ داری آتی کس کے کندھوں پر ہے۔ تو ظاہر ہے لوگوں کی جان مال کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت کے کندھوں پر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے نہ صرف یہ کہ مذہبی حوالے سے بلکہ عام، اگر آپ کراچی سے کشمیر تک لوگوں کے کام کاروبار دیکھیں، لوگوں کی جان مال کے حوالے سے خطرات دیکھیں تو وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، اور اس قدر اس وقت ملک کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت ہے کاروبار کے حوالے سے بھی اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی، جس میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فی الفور ان اقدامات کو بہتر کرنے کی اور ان کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی ایسی مذہبی شخصیات جس طرح مولانا حامد الحق حقانی صاحب ہیں یا مساجد مدارس سے جڑے ہوئے لوگ کسی موقع پر باہر آتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے واقعات وہ ہیں جو آج سے نہیں ہیں، اس سے پہلے سے ہیں۔ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک واقعہ آنن فانن رونما ہو جائے، اس کی صورتحال مختلف ہے، لیکن اگر ایک واقعہ جس کے بارے میں آپ پہلے توقع بھی کر رہے ہیں کہ ان شخصیات کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اور ملک کے اندر اس طرح کی افراتفری میں مزید خدا نخواستہ ایسے واقعات سے اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہی بات ہے کہ حکومت نے ان چیزوں کو تحفظ دینے کے لیے اور ایسے واقعات کی روک کے لیے کیا کردار ادا کیا۔ اچھا حضرت، یہ سوشل میڈیا پہ ایک بڑا آج کل جو ہے نا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بہت زیادہ اس میں بحث مباحثے ہو رہے ہیں۔ جب بھی سوشل میڈیا اوپن کریں تو ایک چیز چلتی ہے، اس میں KPK والے ہیں، وہ ان کا موقف یہ ہے کہ وہ بار بار اس کو ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ جو بھی حملہ ہوتا ہے صبح سرات کی مذہبی قوتوں پہ ہوتا ہے، تو پنجاب والے اس سے بری الذمہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ان چیزوں میں اگر ہم جائیں گے نا تو تقسیم در تقسیم ہوگی۔ پاکستان کو سامنے رکھ کر حکمرانوں کو بھی اپنی پالیسیز بنانی چاہیے اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ پورے ملک کو سامنے رکھ کر اپنی رائے دیں۔ ہم پہلے ہی بہت سی چیزوں میں تقسیم ہیں جس کی وجہ سے یہاں دشمن بڑی تیزی سے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کر رہا ہے۔ تو یہ KP اور پنجاب اور بلوچستان اور سندھ، اگر ہم اس تقسیم میں چلے گئے تو یہ ملک کے لیے کسی کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر کوئی پنجاب میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، یہاں شہید ہونے والا بھی ایک مسلمان اور پاکستانی شہید ہے۔ KP میں بلوچستان میں اگر کسی آدمی کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک مسلمان اور پاکستانی کا قتل ہے، جو کہ بطور پاکستانی کے اور بطور مسلمان کے ہمیں تکلیف دیتا ہے۔ ہمیں سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ان کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ حضرت، سننے میں آ رہا ہے کہ الیکشن قریب آ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پچھلے الیکشنز میں صوبائی اسمبلی کا حصہ تھے، تو موجودہ صورتحال کے مطابق جو پنجاب حکومت اقدامات کر رہی ہے کہ لوگوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں اور لوگوں کی جو 60 70 سال سے ان کی بلڈنگز تھی وہ بھی گرائی جا رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آخری بات۔ دیکھیں اس میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا متبادل لوگوں کو دیا جائے۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ شاہراہیں کشادہ ہونی چاہیے، بازار کشادہ ہونے چاہیے، لوگوں کو گزرنے میں آسانی ہو، تو یہ ایک مناسب بات ہے، اور اس سے دکانداروں نے، ریڑھی بانوں نے کبھی بھی اختلاف نہیں کیا۔ بس صرف طریقہ کار سے اختلاف ہے کہ آپ ریڑھی والے کو، چھوٹے دکاندار کو پہلے متبادل کاروبار کا موقع دیں۔ جب اس کا چولہا جل جائے پھر بھلے آپ اس کی دکان، اس کی ریڑھی وہاں سے شفٹ کروا دیں، لیکن اگر متبادل نہیں دیا جائے گا یا تاخیر سے دیا جائے گا اور لوگوں کے روزگار سے پہلے ان کو محروم کر دیا جائے گا، تو ظاہر ہے اتنی مہنگائی ہے، ایک آدمی کا چولہا بجھ جائے گا، بجلی کا بل وہ نہیں دے سکے گا، تو کیا ہوگا؟ اس سے لازمی بات ہے کرائم میں اضافہ ہوگا۔ تو اس کی حکمت عملی میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ تھی ناظرین، یہ تھے حضرت مولانا ماوی اعظم صاحب، تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔